الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے بلا شرکت غیرے ساتوں زمینوں، ساتوں آسمانوں اور کل مخلوقات عالم کو پیدا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، جناب احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے بیان کا عنوان ہے عرش الہی عز و جل کے سائے میں سایہ حاصل کرنے والے 7 خوش نصیب افراد۔ یہ حدیث مبارکہ جس کی روشنی میں میں ان 7 افراد کا ذکر کرنا چاہوں گا، یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے، گویا کہ یہ متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے میں امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا اتفاق ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، انتہائی دہشتناک منظر ہوگا، انتہائی وحشتناک صورتحال ہوگی، اور قیامت کا دن ظاہر ہے کہ ایک فیصلہ کن دن ہے، جس میں جنت یا دوزخ میں جانے والوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہی اصل میں حقیقی ہار اور جیت کا دن ہے، یہی اصل میں فتح و شکست کا دن ہے، اور یہی دراصل کامیابی اور ناکامی کا دن ہے۔ اس دن جو کامیاب ہوا وہ حقیقتاً کامیاب ہو گیا، اور جو اس دن ناکام ہوا وہ حقیقتاً ناکام ہو گیا۔ یہ دن کتنا عظیم ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، اس بات کا اندازہ قرآن پاک کی اس آیت سے لگائیں۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دن یعنی قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، یعنی اتنا لمبا دن ہوگا، 50,000 سال کا یہ دن ہوگا، 50 دن کا نہیں، 50 100 دن کا نہیں، اور 50
1000 دن کا نہیں، 50,000 سال کا یہ دن ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا عظیم دن ہے، کتنا بڑا دن ہے اور کتنا فیصلہ کن دن ہے۔ اس دن سورج کی گرمی بہت زیادہ ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا اور گرمی کی شدت اور حدت ہوگی۔ کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی چھاتی تک، کوئی کندھوں تک اور کوئی کانوں تک اور کوئی پورے کا پورا پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کتنی گرمی ہوگی، کتنی شدت اور حدت ہوگی قیامت کے دن۔ یہ جو قیامت کا دن ہے، اس دن ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ باپ اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، اولاد اپنا بوجھ خود اٹھائے گی، شوہر اپنا خود ذمہ دار ہوگا اور بیوی اپنی خود ذمہ دار ہوگی۔ دوست کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک بچھڑ جائے گا، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ ہر ایک کو اپنی بخشش اور مغفرت کی فکر لاحق ہوگی۔ یہ اتنا عظیم دن ہے۔ اس عظیم دن میں جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ مل جائے وہ بہت زیادہ خوش نصیب مسلمان ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ 7 قسم کے افراد ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہاں 2 باتیں یاد رکھیں، میں حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں اور ان 7 افراد کا ذکر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے 2 باتیں یاد رکھیں کہ اس حدیث مبارکہ میں یہ مراد نہیں کہ اس سے صرف 7 افراد مراد ہوں گے، بلکہ 7 قسم کی صفات رکھنے والے افراد مراد ہوں گے، چاہے ان کی تعداد ہزاروں کو پہنچ جائے چاہے لاکھوں کو پہنچ جائے۔ یعنی جن افراد کے اندر یہ 7 خوبیاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس میں مرد و عورت کی قید نہیں، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، جو بھی ان صفات کا حامل ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں۔ میں ان 7 افراد کا تذکرہ جن کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی اپنے عرش کا مبارک سایہ عطا فرمائے۔ برادران اسلام، نمبر 1 جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا حاکم، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ پتہ چلا جو ظالم ہے، جابر ہے، ظلم و ستم ڈھانے والا ہے، عوام الناس کو پریشان کرنے والا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، اس میں صرف ملک کا سربراہ اور مرکزی حکمران ہی مراد نہیں، بلکہ وہ تمام لوگ اور تمام حکمران مراد ہیں جن کے پاس حکومت کی طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، حکمرانی کا ڈنڈا ہوتا ہے، اور جن کے پاس یہ اقتدار کی طاقت ہوتی ہے، وہ سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ اگر وہ عدل و انصاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور اگر وہ بے انصافی کریں گے تو انہیں یہ سعادت نصیب نہیں ہوگی۔ اس میں صدر بھی شامل ہوگا، وزیر اعظم بھی شامل ہے، جو کہ دونوں کے پاس اختیار موجود ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی شامل ہے، اس میں چیف جسٹس بھی شامل ہے، اس میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر، آئی جی، حتیٰ کہ
SHO، یعنی جس کے پاس بھی اقتدار ہے، طاقت ہے، قوت ہے، وہ لوگوں کو عدل و انصاف دے سکتا ہے لیکن نہیں دے رہا تو عرش کا سایہ اسے نہیں ملے گا۔ لیکن اگر وہ دیتا ہے انصاف اور عدل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے حکمرانوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالی کی عبادت میں گزر رہی ہو، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر رہی ہو، ایسے نوجوان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نوجوانوں کو خبردار ہونا چاہیے اور انہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی جوانی گناہ میں گزر رہی ہے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر رہی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کرنا ہے تو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ ایسا نوجوان بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر رہی ہوگی۔ نمبر 3، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی کہ جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا رہتا ہو، ایسا آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہو، جس کا مسجد میں آنا جانا لگا رہتا ہو، نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے، ذکر الہی کے لیے، کلام پاک کی تلاوت کے لیے، نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے جس کا آنا جانا مسجد میں لگا رہتا ہو، ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، نماز با جماعت ادا کریں، مسجدوں سے محبت کریں اور مسجدوں میں اپنی آمد و رفت بڑھا کے رکھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری دیتے رہیں۔ مسلسل جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہم حاضری دیتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 آدمی جو اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں، ان کی دوستی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آپس میں ہے۔ ایسے 2 دوست مسلمان کہ جن کی دوستی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے قائم ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام پر ملاقات کرتے ہیں، اور آپس میں بچھڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بچھڑتے ہیں۔ ایسے 2 دوست جن کی دوستی کی بنیاد اللہ کی محبت ہو، ایسے دوست بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے دوستوں پر ایک نظر ڈال لیں کہ ہمارے دوست کس قسم کے ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، غلط ہیں، صحیح ہیں، جن کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا ہے وہ نیک ہیں یا بد ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں یا بے عمل اور بدکار ہیں۔ اپنی دوستیاں درست کر لیں، اگر غلط ہیں تو سیدھے راستے پر آ جائیں، اور اگر سیدھے راستے پر ہیں، اچھے دوست ہیں، تو ان کے ساتھ دوستی کو مزید مضبوط بنا لیں۔ جن کے ساتھ دوستی کاروبار کی بنیاد پر نہیں، مفاد کی بنیاد پر نہیں، دنیاوی تعلقات کی بنیاد پر نہیں، صرف اور صرف ان کے ساتھ دوستی ہے اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر، اللہ کی محبت کے نام پر ان کے ساتھ دوستی ہے۔ اور ایسے دوست کون سے ہوتے ہیں؟ جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو اپنے دوست متقی لوگوں کو بنائیں، پرہیزگار لوگوں کو بنائیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کو اپنا دوست بنائیں۔ اس طرح اچھوں کی دوستی آپ کو جنت میں بھی پہنچا دے گی اور اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے میں بھی آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ نمبر 5، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأة
ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. یہ وہ آدمی ہے کہ جس کو کوئی صاحب منصب اور صاحب حسن و جمال عورت گناہ کی دعوت دے، لیکن وہ گناہ کی دعوت کو یہ کہہ کے ٹھکرا دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہوں، اور گناہ کے قریب نہ جائے. یعنی ایسے منصب، حکومت، اقتدار، حسن و جمال والی عورت کسی کو دعوت گناہ دے اور وہ یہ کہہ کے اس کی دعوت گناہ اور دعوت برائی اور دعوت زنا کو ٹھکرا دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور گناہ کو چھوڑ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. یعنی گناہ کا کسی جگہ پورا موقع میسر تھا، کوئی رکاوٹ موجود نہیں گناہ کرنے میں، گناہ اس لیے چھوڑ دیا کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کے ڈر سے گناہ سے کنارہ کشی اختیار کر لی. اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. نمبر 6، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ او كما قال. ایسا آدمی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن صدقہ و خیرات اتنا خفیہ طریقے سے کرتا ہے، اتنا چھپ کے کرتا ہے، اتنا پوشیدہ طور پر کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. یعنی ایک ہاتھ سے دیتا ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنا دیا ہے، کس کو دیا ہے. یعنی اتنی پوشیدگی ہے، اپنے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا. مطلب یہ کہ اپنے قریبی لوگوں کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس بندے نے کوئی صدقہ و خیرات کیا ہے، اور وہ صدقہ و خیرات یا تو اس بندے کے علم میں ہے یا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اتنا خفیہ پوشیدہ صدقہ وہ کرتا ہے اور اس کو اپنی عادت بناتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صدقہ و خیرات کرنے والے مسلمان کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اس سے پتہ چلا نیکی کر اور دریا میں ڈال. یہ نہیں کہ نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال، نیکی کر اور ڈھڈورا پیٹ، نیکی کر اور اپنے نام کی تختیاں لگوا، نیکی کر اور اپنے نام کا اعلان کروا، نیکی کر اور اپنے آپ کو سخی کہلوا. یہ راستہ خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ نمود و نمائش اور دکھاوے کا راستہ ہے. نمود و نمائش سے تکبر آ سکتا ہے، اور تکبر سارے صدقہ و خیرات کا جو ہے خاتمہ کر سکتا ہے اور اسے گناہ میں تبدیل کر سکتا ہے. ایسا مسلمان جو خفیہ طور پہ صدقہ و خیرات کرتا ہے اور پوشیدہ طور پہ کرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمان کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. نمبر 7، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ او كما قال. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا آدمی جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تنہائی میں، خلوت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، قیام اللیل کرے، شب بیداری کرے، تنہائی میں اور خلوت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور پھر ذکر الہی کرتے ہوئے اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ کا ڈر اس کے دل میں اتنا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. تو ایسا مسلمان بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. یعنی شب بیداری کرے، قیام اللیل کرے، تنہائی میں خلوت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اور پھر ایک مکھی کے سر کے برابر بھی اگر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آنسو بڑا پسند ہے. ایسے بندے کو جنت بھی عطا فرمائے گا، اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا. یہ وہ خوش نصیب مسلمان ہے کیونکہ ایسی آنکھ جس سے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آنسو نکل آئے، اللہ تعالیٰ ایسی آنکھ کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا. تو میرے بھائیوں، یہ 7 قسم کے افراد ہیں جن کو کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا،
باپ اولاد کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہوگا، اولاد اپنے والدین کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہوگی، جگری اور جانی دوست آپس میں بچھڑ جائیں گے، شوہر بیوی کو چھوڑ جائے گا، بیوی شوہر کو چھوڑ جائے گی، ہر ایک کو اپنی جان کی فکر لاحق ہوگی۔ ان حالات میں جب مشکل ترین وقت ہوگا اور سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا اور لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی ایسے افراد کو اپنے عرش کا مبارک سایہ عطا فرمائے گا، جن کا تذکرہ میں نے کر دیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ دوبارہ ان 7 افراد کو دہرا دیتا ہوں تاکہ جس بھائی کو بات نہ پہنچی ہو اس تک بھی بات پہنچ جائے آسان اردو زبان میں، تاکہ ابھی تک تو میں نے عربی بھی پڑھی ہے، ترجمہ بھی کیا ہے، لیکن اب میں آسان زبان میں ان افراد کا نام لے دیتا ہوں کہ جو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ وہ 7 افراد ہیں، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں اس سے صرف 7 افراد مراد نہیں، بلکہ جن 7 افراد کے اندر یہ 7 صفات شامل ہوں گی وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کر سکیں گے، چاہے ان کی تعداد ہزاروں کو پہنچ جائے، چاہے ان کی تعداد لاکھوں کو پہنچ جائے۔ اللہ کے عرش کا سایہ کوئی محدود تو نہیں، وہ تو لامحدود سایہ ہوگا، تو اس میں سب وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ کون کون افراد ہیں؟ نمبر 1 انصاف کرنے والا عادل حکمران، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار نوجوان، نمبر 3 مسجد سے محبت کرنے والا مسلمان، نمبر 4 آپس میں اللہ کے نام پر دوستی کرنے والے مسلمان جو ملاقات کرتے ہیں تو اللہ کے نام پر، بچھڑتے ہیں تو اللہ کے نام پر، نمبر 5 ایسا مسلمان جس کو کوئی دعوت گناہ ملے اور گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اللہ کے ڈر سے وہ گناہ چھوڑ دے، ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 6 خفیہ اور پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کرنے والا مسلمان، نمبر 7 ایسا مسلمان جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس دوران اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، آنسو نکل پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان صفات کا حامل بنائے اور کل قیامت کے دن اپنے مبارک عرش کا مبارک سایہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔